المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صلوات پر محمد وآل بیت محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. بہت سارے مسائل ہماری مجالس میں بیان نہیں ہوتے، جن کا ہماری زندگیوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. مومنین کی خواہش بھی یہ ہوتی ہے کہ فضائل اہل بیت اور مصائب اہل بیت پڑھ لیے جائیں تو مجلس ہو جاتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ فضائل اہل بیت پڑھنے کا بہت ثواب ہے، مصائب پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن مجلس فقط ان دو چیزوں کا نام نہیں. امیر المومنین کے فضائل ہوں یا دیگر ائمہ کے فضائل ہوں، وہ جس قدر فضائل ہیں، علم امیر المومنین، عبادت امیر المومنین، سخاوت امیر المومنین، شجاعت امیر المومنین، یہ سب امیر المومنین کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق ہے. بندہ پہلے نمبر کا بزدل ہو اور شجاعت امیر المومنین بیان کر رہا ہو تو شجاعت کا اس کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ بندہ ایک نمبر جاہل ہو اور علم امیر المومنین بیان کر رہا ہو تو علم امیر المومنین کا اس پہ کیا اثر ہوا؟ بندہ پہلے درجے کا کنجوس ہو اور سخاوت امیر المومنین بیان کر رہا ہو، اس سخاوت کا اس کے اوپر کیا اثر ہوا؟ جو چیز ہمارے ساتھ متعلق ہے، علم امیر المومنین، کائنات میں علی جیسا عالم کوئی نہیں، بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالب جیسا پوری کائنات میں کوئی عالم نہیں. اور میں بات آ گئی یا عرض کیے جاؤں، علی ابن ابی طالب نے یہ علم لیا کہاں سے؟ فرماتے ہیں زکانی رسول اللہ زکن زکا، مجھے پیغمبر نے اس طرح علم عطا کیا جس طرح پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے. امام علیہ السلام کی اس تشبیہ کا بغیر مقصد کے تشبیہ نہیں ہے. حضرت نے یہ نہیں فرمایا جس طرح ماں بچے کو غذا دیتی ہے. آپ حیوان کو چارہ ڈالتے ہیں، ہو سکتا ہے کئی من آپ چارہ ڈالیں، 5 کلو یا 10 کلو اس سے دودھ ملے، جس کا رنگ بدلا ہوا ہوتا ہے، مزہ بدلا ہوا ہوتا ہے، حیت بدلی ہوئی ہوتی ہے. چارے کی حیت اور تھی، اس کی حیت اور ہے. چارہ اس کے اندر جاتا ہے، حیوان اس میں تصرف کرتا ہے، بہت سارا زوائدات میں نکل جاتا ہے، خون میں نکل جاتا ہے، تھوڑا سا غذا دودھ کی صورت میں آتا ہے. لیکن پرندے کے غذا دینے میں فرق ہے. پرندہ جو غذا لاتا ہے وہ اس میں نہ کمی کرتا ہے نہ تصرف کرتا ہے، جس طرح لاتا ہے ساری کی ساری اپنے بچے کو منتقل کر دیتا ہے. مولا امیر کا فرمانا زکانی رسول اللہ زکن زکا، مجھے پیغمبر نے اس طرح علم عطا کیا جس طرح پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے. یعنی پیغمبر خاتم نے خالق سے جس طرح علم لیا بغیر کمی کے میں علی کے سینے میں منتقل کر دوں.
کے سینے میں منتقل کر دیا۔ اب بندہ فضائل پڑھے علی بن ابی طالب کے اور خود ابتدائی مسائل سے آگاہ نہ ہو تو یہ کوئی فضائل پڑھیں، کمالات پڑھیں، لیکن جو ہماری زندگیوں کے ساتھ متعلق ہے وہ ہے ان کی پاکیزہ سیرت، وہ ہے ان کا پاکیزہ کردار، وہ ہے ان کا پاکیزہ اخلاق، جس کو ہم نے اپنانا ہے اور ہم نے اپنا کے ان کا شیعہ بننا ہے۔ صلوات پر محمد وآل بیت۔ عام طور پر سمجھا یہی جاتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد چلنا پھرنا شروع کرتا ہے، 2 سال کے بعد بولنا شروع کرتا ہے، تو اس وقت بچے کو کچھ سکھانا چاہیے۔ بچہ اس وقت علم حاصل کرتا ہے جب 2 سال کا ہو، 3 سال کا ہو، 4 سال کا ہوگا، اس وقت علم حاصل کرے گا۔ ماں کے شکم میں ہو یا جو آج پیدا ہوا ہے، وہ اس کو تو علم حاصل کرنے کہ وہ استعداد ہی نہیں رکھتا، صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ شریعت کہتی ہے نہیں، بچہ جس وقت ماں کے شکم میں ہوتا ہے اس وقت بھی حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ ماں اور باپ کا کردار اس بچے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، بچہ اس سے اثر لیتا ہے۔ ماں نیک ہے، مومنہ ہے، با تقویٰ ہے، اس کا اثر بچے کے اوپر ہوگا۔ ہر وقت باوضو رہتی ہے، جب فارغ ہوتی ہے تو ذکر خدا کرتی رہتی ہے۔ تاریخ خود احادیث بتاتی ہیں کہ ایسا بچہ جس کی ماں با تقویٰ ہو، با طہارت ہو، واجبات کی پابند ہو، نماز کی پابند ہو، ایسا بچہ متقی و پرہیزگار ہوتا ہے۔ وہ بچہ ماں سے لیتا ہے، ماں متقی ہے، ماں پرہیزگار ہے، بچہ ماں سے لیتا ہے۔ هو اللہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا اللہ وہ ہے جو تمہاری تصویروں کو ماں کے شکم میں بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ بچے کی تصویر ماں کے شکم میں وہ بناتا ہے۔ مرحوم فیض کاشانی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اللہ 2 فرشتے بھیجتا ہے ماں کے شکم میں، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ماں کی پیشانی کو دیکھو، وہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، خوش اخلاق ہے یا بد اخلاق ہے، وہ نیک ہے یا بد ہے، اس کی پیشانی کو دیکھ کے بچے کی تصویر بناؤ۔ ماں کو دیکھا جاتا ہے، ماں کی پیشانی کو دیکھا جاتا ہے۔ بچے کا مستقبل ماں کی پیشانی میں ہے۔ اگرچہ روایت میں ہے کہ آپ تصویر بنائیں، ماں کی پیشانی کو دیکھ کے بنائیں، لیکن قضاء و قدر میرے ہاتھ میں ہے، بدا میرے ہاتھ میں ہے۔ بچے کے اوپر جہاں ماں باپ اثر انداز ہوتے ہیں، وہاں ماحول اثر انداز ہوتا ہے، وہاں استاد اثر انداز ہوتا ہے، وہاں رزق حلال اور حرام اثر انداز ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے بچے کی ماں اچھی نہ ہو، باپ اچھا نہ ہو، ایک اچھا استاد مل جائے جو اسے صحیح راستے پہ لگا دے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یزید کا بیٹا معاویہ وہ کس طرح درست ہوا؟ استاد کی وجہ سے۔ اس کو استاد اچھا مل گیا، استاد اس کو رائے راست پہ لے آیا۔ فرمایا اصل ماں ہے کہ جس کا کردار، جس کی سیرت بچے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور معصوم نے بھی فرمایا انظر الی ما تضع
نطفہ کا خبردار آگاہ ہو جاؤ، خیال کرو اپنی امانت کس خاتون کے حوالے کر رہے ہو۔ اگر وہ اچھی ہوگی تو اس سے پیدا ہونے والی اولاد بھی اچھی ہوگی، اگر اس کے اندر روحانیت ہوگی، تقوی ہوگا، تو وہ خاتون اچھی خاتون ہوگی۔ میں نے عرض کیا پیغمبر خاتم حاملہ عورتوں کو اجازت دیتے تھے میدان جنگ میں کہ محاذ پہ آپ آئیں، جنگ نہ لڑیں، آپ آ کے وہاں بیٹھیں۔ جو مجاہد اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے ہیں، جو نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں، مجاہدوں کی جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں، یہ تمہارا بچہ ان آوازوں کو سنے، اس لیے کہ اس کے اثرات ہوں گے بچے پر۔ اگر میدان جنگ کی مجاہدوں کی تکبیر کی آواز کو بچہ سنے گا تو تمہارا بچہ شجاع ہوگا۔ ہمارے مذہب کے دو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ایک کا نام سید مرتضیٰ ہے، ایک کا نام سید رضی ہے۔ یہ دو بہت بڑے بزرگ عالم دین گزرے ہیں۔ شیخ مفید علیہ رحمہ ان کے استاد ہیں۔ شیخ مفید علیہ رحمہ خواب دیکھتے ہیں کہ حضرت خاتون جنت اپنے دو بیٹوں کے ساتھ امام حسن و حسین کے ساتھ آئیں اور کہا یا شیخ علمہما الفقہ، میرے ان دو بیٹوں کو فقہ پڑھاؤ۔ شیخ مفید پریشان ہوئے کہ کجا حسن و حسین، وہ معصوم امام، میں معصوم اماموں کو کیسے پڑھاؤں؟ رات ساری پریشانی کے عالم میں گزری۔ جب صبح ہوئی تو ایک سید زادی برقعے میں ملبوس دو بچوں کی انگلیاں پکڑی ہوئی آئیں، کہا شیخ یہ میرے دو فرزند ہیں، ایک کا نام سید مرتضیٰ ہے، ایک کا نام سید رضی ہے، ان کو علم دین پڑھاؤ، ان کو پڑھاؤ۔ شیخ کو سمجھ آ گیا، خواب کی تعبیر معلوم ہو گئی، اور یہ دونوں مقدس ہستیاں، ایک عباسی وزیر وہ کوئی مسئلہ درپیش ہوا، امیر المومنین کی زیارت کے لیے آیا، وہاں سلام پڑھتا رہا، دعائیں پڑھتا رہا، آنکھ لگ گئی۔ امیر المومنین خواب میں آئے، پوچھا کیوں آیا ہے؟ کہا ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ فرمایا میرے فرزند کے پاس کیوں نہیں گیا؟ جا میرے فرزند علم الہدا سے یہ مسئلہ پوچھ۔ مولا آپ کے فرزند کا نام کیا ہے؟ فرمایا سید مرتضیٰ۔ امیر المومنین نے اپنا فرزند کہا، میرے فرزند کے پاس جاؤ اور سید مرتضیٰ سے یہ مسئلہ معلوم کرو۔ شیخ مفید علیہ رحمہ اور شریف رضی وہ ہیں جنہوں نے ناج البلاغہ جمع کیا ہے، ان میں کہیں اختلاف ہو گیا، کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، استاد اور شاگرد میں فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر آئے کہ جاتے امیر المومنین کی خدمت میں، حضرت کو سلام کیا، اپنا مسئلہ پیش کیا، قبر مطہر سے جواب آیا، الحق ما ولدی والشیخ معتمدی، حق میرے بیٹے کے ساتھ ہے، شیخ میرا بااعتماد آدمی ہے۔ سید رضی کو بھی امیر المومنین نے اپنا فرزند کہا، سید مرتضیٰ کو بھی اپنا فرزند کہا۔ یہ دونوں شہزادے شیخ مفید کے پاس پڑھتے ہیں، اور شیخ مفید جب کوئی درس شروع کرتے ہیں، شہزادوں کے چہرے سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سبق انہوں نے پڑھا ہوا ہے۔ استاد بھی
بچے بھی پریشان کہ جب بھی کوئی استاد سبق شروع کرتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ شیخ مفید نے پوچھ لیا ایک دن کہ میں جب کوئی کلاس شروع کرتا ہوں، سبق شروع کرتا ہوں، تو تمہارے چہروں سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تم یہ پہلے کہیں سے پڑھ کے آئے ہو۔ شہزادوں نے کہا ہم بھی فکر مند ہیں کہ یہ کیا ہے۔ آئے والدہ کے پاس، والدہ سے پوچھا امی جب استاد کوئی سبق شروع کرتا ہے تو ہمارے ذہن میں سارا اس کا خلاصہ آ جاتا ہے، استاد بھی ہم سے پوچھ رہا تھا اس کی وجہ کیا ہے۔ شیخ سید مرتضیٰ اور سید رضی کی والدہ نے بتایا میرے بیٹے جب میں حاملہ ہوتی تھی آپ کا بابا درس دیتا تھا، میں پردے کے پیچھے درس سنتی تھی، یہ اس تیرے بابا کا درس کا اثر ہے، جب تم میرے شکم میں ہوتے تھے درس سنتے تھے۔ بچہ ماں کے شکم میں حاصل کرتا ہے۔ سید رضی شیخ مفید کے شاگرد، نجف اشرف کے حوضے کے بانی، شیخ الطائفہ شیخ توسی علیہ رحمہ ہے، شیخ توسی علیہ رحمہ کے استاد، اور ان کی والدہ ایک روحانی خاتون، ایک نیک خاتون۔ ایک دفعہ شیخ مفید علیہ رحمہ نے کچھ سامع امام دیا اپنے شاگردوں کو، سید مرتضیٰ اور سید رضی کو، کہ یہ سامع امام لے جاؤ اور جا کے والدہ کو دینا کہ وہ تمہارے اوپر اس کو خرچ کرے۔ یہ شہزادے لے گئے، والدہ نے شکریہ کے ساتھ وہ پیسہ واپس کر دیا، کہا میرے بچوں کے والد کی ایک دکان ہے، اس سے مجھے جو کرایہ آتا ہے میں کفایت سیاری کرتے ہوئے اسی سے مہینہ گزار دیتی ہوں، اگر میں نے یہ پیسے لے لیے اور اس مہینے کا بجٹ بڑھ گیا تو اگلے مہینے میں کیا کروں گی؟ لہذا شکریہ کے ساتھ کہا پیسے واپس کر دو، میں یہ واپس پیسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہم لوگ زیارت پہ جاتے ہیں، کئی لوگ گئے ہوں گے، سلام بھی کرتے ہیں السلام علیکم یا امیر المومنین، کبھی مولا نے جواب دیا؟ یہ ہستیاں وہ تھی، یہ بزرگان وہ تھے، جب امیر المومنین کی قبر میں جا کے السلام علیکم یا امیر المومنین کہتے تھے، آگے سے جواب ملتا تھا۔ سید مرتضیٰ اپنے زمانے کے مرجع بھی تھے، اور ان کی خصوصیت یہ تھی، میں نے غالباً پہلی مجلس میں کہا تھا کہ شیعت کی بقا کے اسباب میں سے ایک سبب اجتہاد ہے۔ حکومت نے ٹیکس لگایا کہ شیعہ مذہب تب رجسٹرڈ ہو سکتا ہے جب 1,00,000 درہم جمع کرایا جائے، اگر نہیں جمع کرایا جائے گا تو مذہب رجسٹرڈ نہیں ہوگا، مذہب کو رسمیت نہیں ملے گی۔ لوگوں نے پیسہ جمع کیا اور آئے سید مرتضیٰ کے پاس کہ ہم نے 80,000 درہم دینار جمع کیے ہیں، 20,000 دینار کی کمی ہے، جب تک 1,00,000 دینار نہیں ہوگا اس وقت تک مذہب رجسٹرڈ نہیں ہو سکتا۔ سید رضی نے اپنا گھر بیچا، اپنی سواری بیچی، اپنا کتاب خانہ بیچا، گھر کے اندر جتنا مال اسباب تھا سارا فروخت کر کے 20,000 دینار جمع کر کے
1,00,000 گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرایا اور مذہب اہل بیت کو رجسٹرڈ کرایا۔ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جو بعد از ائمہ جنہوں نے مذہب اہل بیت کی حفاظت کی۔ جو کام سید شریف رضی نے کیا ہے بعد از کلام باری، بعد از کلام خدا قرآن مجید، کہ اگر کوئی کلام ہے تو یا پیغمبر خاتم کا کلام ہے یا امیر المومنین کا ناج البلاغہ ہے۔ ہمارے مذہب کے بہت سارے بزرگ عالم دین گزرے ہیں، علامہ حافظ سیف اللہ رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے شیعو دین کہاں سے حاصل کرو گے؟ پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے، امام پردہ غیبت میں ہے، مجتہد کوئی عراق بیٹھا ہے، کوئی نجف قم بیٹھا ہے، پاکستان کے مولوی یہ تو وہابی ہیں، ان سے تو دین حاصل نہیں کرنا، کہاں سے حاصل کرو گے؟ وہ فرماتے تھے میں مشورہ دیتا ہوں، اگر میرا مشورہ مان لو اور دین تمہیں مل جائے گا، اپنے گھر میں 5 کتابیں رکھ لو، ایک چھوٹی سی لائبریری بنا لو، اپنے گھر میں 5 کتابیں رکھ لو، قرآن مجید جس عالم دین کے ترجمے پہ تمہیں یقین ہو، 5-6 ترجمے آج اردو میں آئے ہوئے ہیں، کوئی ترجمے والا قرآن مجید رکھ لو، روزانہ قرآن کی تلاوت بھی کرو اور قرآن کے ترجمے کو بھی دیکھو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ایک قرآن مجید، دوسرا ناج البلاغہ امیر المومنین کا کلام۔ یہ آج کل جو کچھ گفتگو سٹیج پہ ہو رہی ہے مولا امین کے خصوصاً بارے میں، ذرا ناج البلاغہ تو پڑھو، ناج البلاغہ پڑھو۔ خود حافظ سیف اللہ مرحوم چونکہ دیوبندی تھے، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ شیعہ کیسے ہوئے، کس وجہ سے ہوئے؟ وہ فرماتے تھے علی ابن ابی طالب اور ائمہ معصومین نے جو عقیدہ توحید بیان کیا ہے میں اس کی وجہ سے شیعہ ہوا ہوں۔ یعنی جو ناج البلاغہ پڑھو، کوئی خطبہ نہیں جہاں توحید بیان نہ ہوئی ہو۔ جن سے لوگوں نے توحید سیکھ کے شیعت قبول کی ہے، آج وہ ان کا عقیدہ توحید سنیں۔ 2 قرآن مجید، ناج البلاغہ، اور تیسرا صحیفہ سجادیہ۔ صحیفہ سجادیہ انسان کی زندگی میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان کے پاس اپنے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوتا، وسائل ختم ہو جاتے ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے، مایوسی کے عالم میں ہوتا ہے۔ اس وقت بھی ایک غیب سے آواز آ رہی ہوتی ہے، میرا بندہ پریشان کیوں ہے؟ اگر تیری مشکلات زیادہ ہیں تو میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، میں علی کل شیء قدیر ہوں، ادعونی استجب لکم، تو میرے دربار میں آ جا، اپنی مشکلات کا اظہار کر، میں ساری مشکلات کو حل کر دوں گا۔ صحیفہ سجادیہ میں کیا ہے؟ صحیفہ سجادیہ آپ کو سکھاتا ہے بندہ اپنے رب سے کس طرح مناجات کرے، بندہ اپنے رب سے کس طرح ہم کلام ہو۔ ایک گناہگار بندہ اپنے رب کے دربار میں کس طرح گفتگو کرے، اپنے مالک کے دربار میں۔ 3 کتابیں ہو گئی،
تینوں کتابیں نہ قرآن میں کوئی شک نہیں، قرآن لا ریب، نہج البلاغہ معصوم کا کلام، صحیفہ سجادیہ معصوم کا کلام۔ فرمایا آپ کا جو مجتہد ہے، جو زمانے کا مجتہد ہے، اس کی توضیح المسائل اپنے گھر میں رکھ لیں، جو مسئلہ درپیش ہو توضیح المسائل سے معلوم کر لیں۔ اور 5ویں کتاب کسی مستند عالم دین کی عقائد کی کتاب، جیسے شیخ صدوق علیہ رحمہ ہیں، ان کی کتاب اعتقادیہ شیخ صدوق، یہ 5 کتابیں اپنے گھر میں رکھ لیں، ان کتابوں کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں، صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کریں، توضیح المسائل کا مطالعہ کریں، اور اعتقادیہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کا مطالعہ کریں۔ تیرا عقیدہ بھی درست ہو جائے گا، تیرا عمل بھی درست ہو جائے گا، تیرا اخلاق بھی درست ہو جائے گا۔ جب ان ساری کتابوں کا مطالعہ کرو گے تو تیرا اخلاق بھی ٹھیک ہو جائے گا، سیرت بھی ٹھیک ہو جائے گی، کردار بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ شرط ہے کہ ان 5 کتابوں کو اپنے گھر میں رکھا جائے اور گھر کے اندر پڑھا جائے 5 کتابوں۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا حملت المرأة كانت بمنزلة القائم الصائم المجاہد بنفسه وماله فی سبیل اللہ۔ خصوصاً خواتین اس حدیث کو توجہ سے سنیں۔ فرمایا جب عورت کے شکم میں بچہ ہوتا ہے، عورت بچے سے حاملہ ہوتی ہے، پیغمبر خاتم فرماتے ہیں یہ روزے کو یہ اس طرح ہے جس طرح روزے دار عورت ہوتی ہے، القائم اس طرح ہے جس طرح رات کو اللہ کی عبادت کر رہی ہو، اور یہ اپنے جان اور اپنے مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والی ہے۔ بہت بڑا مقام ہے۔ اس بچے کی حفاظت اس کے ذمہ ہے۔ جہاں ماں کے کردار کا اثر ہوتا ہے وہاں رزق حلال اور رزق حرام کا بھی اثر ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں بچہ ماں کے شکم میں اسی سے غذا حاصل کرتا ہے جو ماں کی غذا ہوتی ہے۔ اگر وہ حلال ہوگی تو حلال حاصل کرے گا، اگر حرام ہوگی حرام حاصل کرے گا۔ جیسی بھی غذا ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو حلال کھلائے۔ اگر حرام کھلائے گا تو جہاں اس کا جرم ہوگا وہاں بچے کے اوپر اثر انداز ہوگا۔ علامہ مجلسی 2 ہیں، ایک مجلسی اول، ایک مجلسی دوم۔ مجلسی اول ایک بزرگ تھے، مجتہد تھے، عارف تھے، متقی تھے۔ ان کے فرزند ہیں محمد تقی مجلسی، جن کا مذہب اہل بیت پہ بہت بڑا احسان ہے۔ سارے مومنین بیٹھے ہیں، سارے پیغمبر کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی گواہی بھی دیتے ہیں، مولا امیر کی بھی گواہی دیتے ہیں۔ میں اگر پوچھوں کہ 12 ائمہ یا 14 معصوموں کی حدیثیں آپ کو کتنی یاد ہے؟ اس پورے مجمع میں سے ائمہ کی حدیثیں آپ کو کتنی یاد ہوں گی؟ کوئی شاید 5 کہہ دے، کوئی 10 کہہ دے، اس سے زیادہ تو مشکل ہے کوئی کہے۔ علامہ مجلسی کون ہے؟ علامہ مجلسی بتاتا ہو، کام کرنا مشکل ہوتا ہے، بات کرنی آسان ہوتی ہے۔ ویسے بیٹھ کے تو ہر کوئی بندہ بات کر سکتا ہے۔ علامہ مجلسی نے
پیغمبر اکرم سے لے کر 12ویں امام تک جو حدیثوں کی کتابیں لکھی ہیں ان کی تعداد 110 ہے. 110 جلدوں میں بحار الانوار لکھی ہے علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے. چھوٹے تھے، بچپن تھا، 7 سال کی عمر تھی، والد کے ساتھ مسجد میں جاتے تھے. والد مسجد میں جماعت کراتے تھے، یہ بھی ساتھ چلے جاتے تھے. ویسے نماز پڑھتے تھے مسجد میں والد کے ساتھ. ایک دن یہ ہوا کہ باہر شہر میں کچھ اور بچے بھی تھے، یہ بھی بچے تھے، ان کے ساتھ کھیلنے لگے. پتہ نہیں ایک ماشکی آیا، مشک بھری ہوئی تھی پانی کی، اس نے شہر میں رکھی. پتہ نہیں یہ سوئی کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے اور انہوں نے آ کے اس مشک کا سراغ کر دیا. جب نماز ختم ہوئی ماشکی آیا تو مشک پھٹ چکی تھی، پانی بہہ گیا تھا. اب گئے، پوچھا، لڑکوں سے پوچھا یہ کس نے مشک میری پھاڑی ہے؟ تو کہا یہ علامہ صاحب کے بیٹے نے یہ کام کیا ہے. وہ سیدھا چلا گیا. اب ہم جیسا کوئی ہوتا بچے کو 2 تھپڑ لگا دیتا یا 2 نازیبا کلمات کہہ دیتا، لیکن یہ بزرگ ہستیاں یہ دیکھتی تھی برائی نے کہاں سے جنم لیا. وہ سیدھے آئے اپنی بیوی کے پاس، اپنی بیوی سے کہا میں نے کوشش کی ہے کہ تجھے خالصتاً حلال مال کھلایا ہے، میرے رزق میں کوئی حرام کا شائبہ نہیں تھا، میں خالص حلال تجھے کھلاتا رہا ہوں. مجھے بتا یہ غلطی کہاں سے ہوئی کہ ہمارے بچے نے یہ کام کر دیا. وہ پہلے تو پریشان ہو گئی، پھر سوچنے لگی. کہا مجھے یاد آتا ہے میں ہمسائے کے گھر گئی، وہاں انار کا بوٹا تھا، اس کے اوپر انار لگا ہوا تھا، میرے ہاتھ میں ایک سوئی تھی، میں نے اس انار میں چبوئی، اس کا رس چوسا. میں کھٹا انار پسند کرتی تھی، وہ میٹھا انار تھا. میں نے اس کے پیسے نہیں دیے مالک کو، نہ مالک سے میں نے اجازت لی. وہ عالم جی علامہ مجلسی اول فرماتے ہیں وہ سوئی کے ناکے پہ جو حرام رزق آیا تھا، اگر تو نہ کھاتی ہمارا بچہ اتنا بڑا کام نہ کرتا. سوئی کے ناکے پہ کتنا رزق آتا ہے. یہی اولاد، یہ خدا نہ کرے کہ ہم کوتاہی کریں اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑی ہو. پروردگارا ہمارے والدین نے ہمیں رزق حلال نہیں کھلایا، ہمارے والدین نے ہمیں رزق حلال نہیں کھلایا. اس وقت کیا جواب ہوگا؟ تھوڑا کھلاؤ، مرغن غذا نہ دو، خشک روٹی دو لیکن حلال کی ہونی چاہیے. حرام رزق سے اجتناب کرو. آج کل رواج ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس دولت زیادہ آئے اور جس طریقے سے آئے، حلال سے آئے، حرام سے آئے، رشوت سے آئے، ملاوٹ سے آئے، سود سے آئے، آنی چاہیے. اور اس کے اثرات پھر اولاد پہ ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی آج کل اولاد ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی، وہ باغی ہو گئے ہیں. ان کو باغی بنایا کس نے ہے؟ کبھی غور کرو اپنے رزق پہ کہ ہم جو غذا انہیں کھلا رہے ہیں یہ غذا حلال ہے. اللہ نے بڑی مہربانی کی تھی، سعودی عرب سے 50 لاکھ روپیہ کما کے لائے، وہ آگے سود پہ دے دیا ہے.
ماہانہ پیسے مل جاتے ہیں، بڑے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ پتہ نہیں سارے کا سارا حرام ہے، سارے کا سارا حرام ہے، خود بھی حرام کھا رہے، اولاد کو بھی حرام کھلا رہے۔ مشہد مقدس کا ایک شخص ہے جس کا ذریعہ معاش فعل حرام ہے، لوگوں سے پیسے لوٹنا، لوگوں سے بھتہ لینا۔ کہیں کسی موقع پر اس کے اندر تبدیلی آئی۔ اس زمانے میں مجتہد تھے آیت اللہ حسین بروجردی علی اللہ مقامہ، یہ آغا حکیم سے پہلے مجتہد تھے۔ جتنی جائیداد تھی ساری فروخت کی، گھر کے سامان کو فروخت کیا، پیسے بریف کیس میں ڈالے اور آیت اللہ بروجردی کی خدمت میں چلا گیا۔ میں نے جو رزق کمایا تھا وہ حرام تھا، وہ سارے کا سارا میں لے آیا، یہ سارا حرام ہے۔ آیت اللہ بروجردی نے دیکھا، کہا یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ حرام کے نہیں ہیں؟ کہا یہ بھی حرام کے ہیں۔ فرمایا یہ 5,000 درہم لے لو، تمان لے لو، جا کے کپڑے خریدو، یہ کپڑے تبدیل کرو اور اس سے تجارت کرو اور اللہ کے دربار میں جا کے توبہ کرو۔ اس نے ایسا ہی کیا، توبہ کی، تجارت شروع کی، اللہ کی ذات نے منافع دیا، حلال سے حرام سے توبہ کر گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب آخری وقت آیا، اس وقت سید الشہداء کو پکارا، مولا میرا آخری وقت ہے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس کے گھر والے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس کے گھر میں ایک نور داخل ہوا، ادھر سے نور داخل ہوا۔ اس نے مولا کو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گناہ کیا لیکن توبہ کا موقع اللہ کی ذات نے دیا، توبہ کی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جو مومن خالص مومن ہوگا وہ جب دنیا سے رخصت ہوگا تو اسے زیارت نصیب ہوتی ہے ائمہ اطہار کی۔ خود حدیث بھی ہے، یا حال حمدان من یمت یرنی، اے حارث حمدانی جو مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے۔ حضرت نے فرمایا جو مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے۔ ابو بصیر حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کا صحابی ہے۔ اور یہ لوگ دو تھے جو حج بیت اللہ کے ساتھ امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ ابو بصیر حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد امام علیہ السلام کی خدمت میں گیا۔ امام نے پوچھا ابو بصیر وہ تیرے ہمسائے کا کیا حال ہے؟ کہا مولا وہ بڑا فاسق و فاجر ہے، وہ شرابی ہے، ہر قسم کی محفلیں شراب کی گانے کی منعقد کرتا ہے۔ ہم جو 2-4 دن نماز پڑھتے ہیں نا لوگ، ہم سے اگر کسی برے کا ذکر ہو ہم کہتے ہیں وہ تو کافر ہو گیا ہے، ہم تو اس کو ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کہا مولا وہ بڑا فاسق و فاجر ہے، شرابی ہے، میں نے کئی دفعہ اس کو سمجھایا ہے، میرے پاس آتا ہے تو بات مان جاتا ہے لیکن پھر برے کام کرتا ہے۔ امام علیہ السلام امام معصوم ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا اب جانا اس کو میرا سلام دینا۔ یہ کس کو سلام بھیجا ہے؟ امام نے شرابی کو، جو ہر وقت رنگو کیا ہے وہ شراب کی محفلیں منعقد کرتا ہے۔ امام نے فرمایا اس کو سلام دینا اور ساتھ اس کو کہنا
اگر تو یہ برے کام چھوڑ دے تیری جنت کا میں ضامن ہوں، میں ضامن ہوں تیری جنت کا۔ ابو بصیر جاتا ہے، لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، یہ بھی ملنے کے لیے آتا ہے۔ جب اٹھنے لگتا ہے تو ابو بصیر کہتے ہیں بیٹھو، مجھے تجھ سے کام ہے۔ لوگ چلے گئے، یہ پریشان تو ہو گیا۔ کہا ابو بصیر کیا کام ہے؟ ایک فاسق و فاجر، ایک شرابی، ایک زانی، ایک ڈاکو، ایک چور، کہ جب کانوں میں یہ آواز پڑی کہ تجھے امام معصوم نے سلام بھیجا ہے، کام کیا؟ رونے لگا۔ ابو بصیر تو سچ کہہ رہا ہے؟ کہا فقط پیغام نہیں بھیجا، سلام نہیں بھیجا، پیغام بھی بھیجا ہے۔ کہا پیغام کیا بھیجا ہے؟ کہا اگر تو ساری برائیاں چھوڑ دے تیری جنت کا میں ضامن ہوں۔ روتے ہوئے اٹھ جاتے۔ 3 دن گزر گئے، ابو بصیر کے پاس مہمان آتے رہے۔ ابو بصیر نے سوچا کہ 3 دن ہو گئے وہ روتے ہوئے گیا ہے، میں ذرا جا کے پتہ تو کروں اس کی کیا حالت ہے۔ ابو بصیر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، گھر میں وہ اکیلا ہے۔ کہتے ہیں ابو بصیر میں دروازہ نہیں کھول سکتا، اس لیے کہ میرے گھر میں جتنا مال تھا سارے کا سارا حرام تھا، لوٹا ہوا تھا، میں نے وہ لوگوں کو واپس کر دیا، حتیٰ کہ جو میرے جسم پہ کپڑے تھے وہ بھی لوٹے ہوئے تھے، وہ بھی میں نے واپس کر دیے۔ ابو بصیر میں شرن دروازہ نہیں کھول سکتا، اور 3 دن ہو گئے مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ ابو بصیر گھر جاتا ہے، گھر جا کے کپڑے بھی لے کے آتا ہے، کھانا بھی لے کے آتا ہے، اوپر سے کپڑے پہنتا ہے، یہ کپڑے پہنو، اور جا کے اندر کھانا دیتا ہے۔ دن گزرتے رہتے ہیں، یہ بیمار ہو جاتا ہے، اور پھر ابو بصیر اس کا علاج کراتا ہے۔ ابو بصیر خود روایت کرتا ہے، میں اس کے سرانے پہ بیٹھا تھا، جب آخری وقت آیا اس کا تکیے کے اوپر سر آیا، اور اس نے جو آخری وقت میں اپنی کونیوں کا سہارا لیا اور مجھے خطاب کر کے کہا ابو بصیر میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے امام نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ جو میرے امام نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ جنت کا وعدہ پورا کر دیا۔ ابو بصیر غسل کفن دفن کا انتظام کرتا ہے، اور اگلے سال امام کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ ابھی دروازے سے داخل ہوا تھا کہ امام علیہ السلام نے دیکھ کے کہا ابو بصیر میں نے تیرے ہمسائے کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا پورا کر دیا۔ وہ یقیناً شفاعت کریں گے، یقیناً انہیں اللہ کی ذات حق شفاعت عطا کرے گی، شرط یہ ہے کہ ہم اس قابل، ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں۔ اسکول ٹیچر تشریف فرمائیں، آپ کے بچے بھی پڑھتے ہیں، ریتی نمبر اس بچے کو دیے جاتے ہیں جس کا پیپر ریتی نمبر کے قابل ہو، اور جس نے کچھ نہ لکھا ہو، نماز والا خانہ خالی، روزے والا خانہ خالی، حج والا خانہ خالی، زکوٰۃ والا خانہ خالی، خمس والا خانہ خالی، تو ریتی نمبر کہاں ملیں گے؟ 30 نمبر ہوں تو 3 استاد کو دینے کا حق ہوتا ہے کہ 3 نمبر دے دو اور اس کو پاس کر دو۔ اور ائمہ نے بتایا ہے، میں انشاءاللہ درمیان میں کوئی موقع آیا تو شفاعت کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ دوستو، عزیزو، بزرگو، اہل بیت نے جتنی محنت کر کے اللہ کے دین کو پہنچایا، اللہ کے دین کی حفاظت کی، امت نے ظلم کرنے میں کوئی کسر نہ رکھی۔ ظلم، جنگیں بڑوں سے ہوتی ہیں، عورتوں سے اور بچوں سے کوئی جنگ نہیں ہوتی۔ بچے کسی کے ہوں ان کی حفاظت کی جاتی ہے،
اب روایت میں اختلاف ہے کہ فرزندان مسلم ابن زیاد کے دربار میں قید خانے میں کیسے آئے۔ 1 سال شہزادوں کو قید خانے میں گزر گیا ہے۔ عام طور پہ بچوں کو قید خانے میں نہیں رکھا جاتا۔ 8 یا 9 سال شہزادوں کی عمر ہے محمد و ابراہیم کی، اور ظلم کتنا ہے کہ دروغ جہنم کو کہا جا رہا ہے ان بچوں کو فقط 2 روٹیاں اور 1 کوزہ پانی کا فقط شام کو دینا۔ یہ 8 اور 9 سال کے بچے دن کو روزہ رکھتے ہیں اور شام کو 1 جو کی روٹی سے اور پانی کے گلاس سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ جب 1 سال گزر جاتا ہے عزادارو، چھوٹا بڑا شہزادہ چھوٹے شہزادے سے کہتا ہے بھائی جان، نہ زندگی ختم ہوتی ہے نہ ہماری خوراک میں بہتری آ رہی ہے، آج اس دروغے کو میں اپنا تعارف نہ کرا دوں کہ ہمارا تعارف کیا ہے۔ جب مشکور دروغہ آتا ہے تو شہزادہ کہتا ہے اتعرف یا شیخ اتعرف محمد المصطفیٰ، اے شیخ کیا تو محمد مصطفیٰ کو پہچانتا ہے؟ کہ جانتا ہے محمد مصطفیٰ کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں کیسے نہیں جانتا، وہ تو میرے نبی ہیں، میں ان کا امتی ہوں۔ شہزادوں کو تسلی ہوئی، شہزادوں نے کہا یا شیخ اتعرف جعفر ابن ابی طالب، کیا تم جعفر ابن ابی طالب کو پہچانتے ہو؟ کہا میں کیوں نہیں پہچانتا، وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں۔ شہزادوں نے کہا اتعرف علی ابن ابی طالب، اے دروغہ کیا تو علی ابن ابی طالب کو پہچانتا ہے؟ کہا میں کیسے نہیں پہچانتا، وہ میرے امام ہیں، میرے نبی کے بھائی ہیں۔ کہا اے شیخ کیا مسلم ابن عقیل کو جانتے ہو؟ ہم مسلم کے فرزند ہیں، تیری قید میں ہیں، نہ ہمیں کھانا مل رہا ہے نہ ہماری قید سے رہائی ہو رہی ہے۔ یہ دروغہ مشکور شیعہ تھا، یہ شہزادوں کے قدموں پہ گرا، شہزادوں سے معافی مانگی، زندان کا دروازہ کھول دیا، کہا شہزادوں چلے جاؤ، میرے ساتھ جو ہوگا میں اس کو کروں گا، میری شکایت نہ کرنا۔ عزادار و شہزادے چلے گئے، 8 یا 9 سال کی عمر ہے، ساری رات کوفہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، جائیں تو کہاں جائیں۔ ایک دروازہ کھلا تھا، ایک ضعیفہ عورت دروازے پہ کھڑی تھی۔ شہزادوں نے کہا اے ضعیفہ اگر ہمارے اوپر منت لگا ہمیں آج کی رات مہمان ٹھہرا لے۔ اس نے کہا میرا ایک داماد ہے جو واقعہ کربلا میں شریک تھا، مجھے اس کا خطرہ ہے کہیں آ نہ جائے۔ کہا آج کی رات ہے ہم چلے جائیں گے۔ اس نے شہزادوں کو کھانا دیا، پانی دیا، مدت کے بعد ریت پہ سونے والے شہزادوں کو بستر ملا، عزاداروں بستر ملا۔ بڑا شہزادہ چھوٹے شہزادے سے کہتے ہیں بھائی جان مدت کے بعد ہم اکٹھے ہوئے ہیں، میرا دل کرتا ہے ایک دوسرے کے گلے میں مائع ڈالیں، میں آپ کی خوشبو محسوس کروں تو میری خوشبو محسوس کر، آج رات آرام سے سوئیں۔ شہزادے سو گئے۔ اس کا داماد ملعون آدھی رات کو آیا، اس عورت کو اسے سمجھایا اور یہ کھانا کھا کے سو گیا۔ شہزادے سوئے ہوئے تھے، شہزادوں کے سانس کی آواز آئے، رات کی تاریکی تھی، یہ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے گیا، جا کے شہزادوں کے پہلو پہ ہاتھ رکھا، شہزادے بیدار ہوئے۔ اس شہزادوں نے کہا تو کون ہے؟ کہا میں تو گھر کا مہمان، میں گھر کا ہوں، میزبان ہوں، تم بتاؤ تم کون ہو؟ شہزادوں نے کہا اگر تم ہمیں امان دو تو ہم بتاتے ہیں۔ اس نے کہا تمہیں خدا کی امان، خدا کے رسول کی امان۔ شہزادے کہتے ہیں ہم مسلم ابن عقیل کے فرزند ہیں۔ عزادارو میں نہیں بتاتا اس ظالم نے شہزادوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ ملعون کہتا ہے میں سارا دن تمہیں تلاش کرتا رہا، اس نے شہزادوں کے ہاتھ
پسے بردن باندھ دیے اور بستر پہ ڈال دیا. صبح کا وقت ہوا، شہزادوں کو لے کے چلا. اس کا ایک غلام ہے، سیاہ غلام ہے، حبشی غلام ہے. اس کو تلوار دے کے کہا ان شہزادوں کا سر قلم کرو. وہ شہزادوں کو لے کے چلا. شہزادے نے کہا اے حبشی غلام، تیری سیاہی تو ہمارے نانا بلال کے ساتھ ملتی ہے. انہوں نے کہا شہزادوں تم کون ہو؟ کہا ہم تیرے نبی کی اطرت ہیں. اس نے تلوار کو پھینکا اور نہر فرات میں چراغ لگا گیا. اس نے بیٹے کو کہا کہ ان کو شہید کرو. بیٹا لے کے چلا. شہزادوں نے کہا اے جوان، تیری جوانی پہ ہمیں ترس آتا ہے، ہمارے خون میں ہاتھ نہ رکھ ورنہ جہنم میں چلا جائے گا. یہ پوچھتا ہے تم کون ہو؟ کہا تمہارے نبی کی ذریت ہے. یہ بھی چھلانگ لگا کے چلا جاتا ہے. یہ حارث ملعون تلوار لے کے آتا ہے. عزادارو مومنو، ان شہزادوں کا پیغام، آج کی مجلس کا پیغام میں دے رہا ہوں. جب وہ ملعون آیا اور شہزادوں کو یقین ہو گیا کہ یہ ہمیں شہید کرے گا، تو شہزادوں نے کہا ہمارے 5 سوال ہیں. ہمارے 5 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے، یہ مسلم ابن عقیل کے فرزند ہیں، یہ ہاشمی ہیں، کوئی معمولی نہیں. عزادارو کتنا ان کے اوپر مصیبت آئی ہوئی ہے. شہزادے کہتے ہیں بازار لے جا، ہمیں اپنا غلام بنا کے فروخت کر دے، تجھے اس سے زیادہ پیسے ملیں گے جتنا ابن زیاد دے گا. اس نے کہا نہیں، میں نے تمہارے سر لے جانے ہیں. شہزادوں نے کہا اچھا ہمیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے جا. اس نے کہا نہیں، میں سر لے کے جاؤں گا. کیا تجھے پیغمبر کی ذریت کے اوپر کوئی رحم نہیں آتا؟ کہا تم پیغمبر کی ذریت نہیں ہو. اس وقت شہزادوں نے کہا اچھا ہمیں چند رکعت نماز پڑھنے دے. اس ملعون نے کہا اچھا نماز پیدا دیتی ہے تو پڑھو. عزادارو صبح کا ٹائم تھا، نہر بہ رہی تھی. شہزادوں نے اپنی آستینیں الٹی ہوگی اور نہر میں وضو کیا ہوگا. وضو کرنے کے بعد قبلہ کی طرف رخ کیا ہوگا، اللہ سے خطاب کیا ہوگا میرا مالک، ہماری موت چند منٹوں کے بعد آنے والی ہے، لیکن فریضہ الہی کو ہم ادا کر رہے ہیں. شہزادوں نے تو 4 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد یہ ملعون آگے بڑھا. اس نے بڑے شہزادے کی گردن پہ وار کیا، سر تن سے جدا کیا. اے 2 بچے ہیں نا، اگر کسی بچے کو کوئی مارے یا زیادتی کرے تو بچہ کیا کہتا ہے؟ میں اپنے بابا سے جا کے بتاؤں گا، میں اپنے دادا سے جا کے بتاؤں گا. عزادارو جب ایک شہزادے کو شہید کیا، دوسرے شہزادے نے اپنے آپ کو گرا دیا، اس کے خون سے اپنے آپ کو رنگین کیا اور کہا ہاکذا القا جدی رسول اللہ، اور اسی حالت میں پیغمبر کی خدمت میں جاؤں گا. اس نے دوسرے شہزادے کا بھی سر قلم کیا، لاشیں نہر فرات کے اندر پھینکے اور دونوں سروں کو لے کے ابن زیاد کے پاس گیا. ابن زیاد ملعون تھا. جب ابن زیاد میں سر دیکھے 3 مرتبہ کھڑا ہوا، 3 مرتبہ بیٹھا. ابن زیاد نے پوچھا بتا انہوں نے تجھ سے کچھ سوال کیے تھے؟ اس نے سارے سوال بتائے، جواب بھی بتایا. کہا جب نماز پڑھ لی تھی، نماز کے بعد کوئی دعا مانگی تھی؟ کہا ہاں دعا مانگی تھی، یا حی یا علیم یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینہ بالحق. اے وہ ذات جو ہمیشہ زندہ ہے، اے وہ ذات جو علیم ہے، اے وہ ذات جو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والی ہے، میرے اللہ اس کے درمیان اور ہمارے درمیان فیصلہ کر. ابن زیاد نے حکم دیا اس ملعون کو لے جایا جائے اور اسی مقام پہ اس کو قتل کیا جائے جہاں اس نے شہزادوں کو قتل کیا. لاشیں شہزادوں کے نہر میں تھے، اس کو لے جایا گیا. ایک مومن نے قتل کیا،
اس کی لاش کو نہر میں پھینکا، نہر نے لاش کو باہر پھینکا، کئی دفعہ اس کی لاش کو اندر پھینکا گیا، نہر نے قبول نہ کیا، دوبارہ سر لائے گئے، ان سروں کو نہر کے اندر ڈالا گیا، لاشیں برآمد ہوئے، ہر سر لاش کے ساتھ جڑا اور دونوں لاشوں نے سفر شروع کیا۔ اللہ